الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب قاسيات عاريات مائلات مميلات رب قاسيات عاريات مائلات مميلات كلهن في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ایمان کو ایگزامپل بنایا، نمونہ بنایا۔ سوچنے کی بات ہے نا کہ ایک عورت کا ایمان کتنا پاورفل ہوگا کہ اللہ اس کے ایمان کو نمونہ بناوے، اور نمونہ بھی بناوے قیامت تک آنے والے انسانوں کے واسطے، بڑے بڑے ایمان والوں کے واسطے۔ اللہ کرے کہ ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا ایمان اتنا پاورفل ہو جائے۔ بہنوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز، ویلیویبل چیز، جس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، وہ ہے ایمان۔ ایمان یہ آپ کے لیے، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی اور ویلیویبل چیز ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کو ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کل من علیہا فان، اس جگت میں، اس دنیا میں، اس ورلڈ میں جتنی بھی چیزیں ہیں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، باقی نہیں رہے گی۔ اس دنیا کے شاندار ٹاپ کوالٹی کے پیلیس، بنگلے اور محل ختم ہو جائیں گے۔ جو پہلے کنگ لوگ تھے، راجا مہاراجا تھے،
ان کے پیلیس ہماری نظروں کے سامنے ہیں، وہ سب دنیا سے چلے گئے اور ان کے محل اجڑ گئے، سناٹا ہو گیا۔ بہنوں، اس دنیا کے پیلیس اور بنگلے بھی ختم ہوں گے، یہاں کے کپڑے اور کھانے بھی ختم ہو جائیں گے، یہاں کی چیزیں بھی ختم ہو جائے گی۔ باقی رہنے والی چیز ایمان ہے، اچھے کام ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے تم کو اور مجھ کو ایمان والا بنایا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے جب شروع کیا تو یوں کہا تھا، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، آپ سب یاد کر لو اس کو۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعما، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام دیا، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ جیسے ہم کھانے بیٹھتے ہیں تو کوئی ہمارے آگے کھانا ڈالے، 1 چمچ ڈالے، 2 چمچ ڈالے، ہم کہتے ہیں بس اب اور نہیں چاہیے۔ تو اسلام مل جائے تو اور کچھ نہیں چاہیے، یہ بس ہے، کافی ہے۔ خدا نے آپ کو مجھ کو اسلام دیا ہے، ایمان دیا ہے، بس کافی ہے اور کچھ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفا بہا نعما۔ میں آپ سب کو کہتا ہوں، سب اپنی زبان سے ایک مرتبہ پڑھو جو میں پڑھاتا ہوں آپ کو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے مسلمان بنایا ہے۔ ہم کھانے کے بعد پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، سو کر اٹھ کے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، ہم پڑھتے ہیں۔ کھانا نعمت ہے، نیند نعمت ہے، تو اسلام اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے یہ دعا بھی یاد کرو اور کبھی کبھی پڑھو، الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ اللہ کا شکر ہے اس نے مسلمان بنایا۔ اسلام اور ایمان سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب کوشش کرنی ہے، ٹرائی کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دعا کرنی ہے کہ پوری زندگی اسلام باقی رہ گئے ہماری لائف میں، ہماری زندگی میں، اور اسلام کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے۔ پوری زندگی اسلام کے ساتھ رہ گئے اور اسلام کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے، موت اسلام پر آوے۔ اسلام پر موت آئے گی تو مرنے کے بعد قبر میں مزہ آئے گا، جنت کی ہوائیں ملے گی۔ بہنوں، قبر 6x2 ایک کھڈا ہے، 6 فٹ لمبا، 2 فٹ چوڑا۔ اس قبر کے اندھیرے میں، ڈارک نائٹ میں، ایمان کی لائٹ ہوگی، ایمان کی روشنی ہوگی، ایمان کا اجالا ہوگا۔ ایمان کے ساتھ قبر میں جائیں گے تو جنت کی لائٹ آئے گی، جنت کا اجالا آئے گا،
جنت کی روشنی آئے گی، جنت کی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئے گی قبر کے اندر۔ ایمان ہوگا تو اللہ تعالی جنت دیں گے، پیراڈائز دیں گے، سورگ میں بھیجیں گے ایمان کی برکت سے۔ اسی لیے اللہ نے تم کو اور مجھ کو ایک مسلمان فیملی میں، مسلمان پیرنٹس کے گھر میں پیدا کیا ہے۔ یہ مالک کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب اسلام کے ساتھ دنیا سے جانا ہے اور ایمان کے ساتھ قبرستان جانا ہے۔ اسی کی محنت اور ٹرائی اور کوشش کرنی ہے۔ دینی بہنوں، ایک عورت جس کا نام تھا آسیہ، یہ عورت کتنی اچھی عورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ قرآن میں بیان فرمایا۔ قرآن میں اس کا واقعہ اللہ بیان کر دے رہے۔ کیسی ایمان والی عورت ہوگی؟ اس عورت کے پاس ہسبینڈ اور شوہر جو تھا کنگ تھا، کنگ بادشاہ تھا۔ حضرت آسیہ کا ہسبینڈ شوہر مصر ایجپٹ کا بادشاہ فرعون تھا۔ سوچو کہ ایک کوین ہے، کوین آسیہ، سی از اے کوین، وہ عورت رانی تھی، رانی تھی، اور اس کا شوہر وہ کنگ تھا، ایجپشین کنگ تھا، مصر کا بادشاہ تھا فرعون۔ اب ایک کوین کے لیے کیا نہیں ہوتا ہے؟ اس کے ہسبینڈ نے اس کے لیے ایک پیلیس بنوایا تھا، اور کیسا پیلیس بنوایا تھا؟ ریور سائڈ پر، پانی کی ندی کے کنارے پر، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، قرآن میں ذکر ہوا، وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، کہ یہ نہر ندی میرے پیلیس کے پاس سے بہہ کر جاتی ہے۔ ندی کے کنارے پر ریور فرنٹ میں پیلیس تھا، اس میں وہ رانی رہتی تھی اپنے راجا کے ساتھ۔ کیسی مزیدار زندگی ہوگی سوچو۔ اور فرعون کو اپنی وائف آسیہ کے ساتھ بے انتہا محبت تھی، بہت پیار تھا اس کو۔ لیکن جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایمان کی دعوت لے کے آئے اور جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا، تو جس میدان میں مقابلہ ہوا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، سکسیس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو ایجپشین میجک مین جتنے آئے تھے، مصر کے جادوگر جتنے آئے تھے، وہ ایمان لائے، تو ساتھ میں کوین آسیہ بھی ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا کوین آسیہ نے، اور ایمان لائی تو اتنا پکا ایمان لائی کہ اس کے شوہر کو، ہسبینڈ کو، فرعون کو پتہ چلا کہ میری کوین، میری رانی ایمان لے آئی ہے۔ تو اس فرعون نے بہت ظلم کیے، بہت ستایا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے اپنی پولیس کو لگایا،
پولیس والے جا کر حضرت آسیہ کو مارتے تھے۔ اب سوچو، ایک کوئین جس نے کنگ کے پیلیس میں، محل میں زندگی گزاری، کتنی نازک عورت ہوگی، اور اس نازک عورت کو پولیس والے مارتے ہیں۔ لیکن یہ عورت ہے کہ ایمان کلمہ جم کے پڑھ رہی ہے، کلمہ نہیں چھوڑتی، اس کو محل میں سے باہر نکال دیا۔ اب ایک رانی، کوئین جس کی لائف پیلیس اور محل میں گزری ہو، اس کو محل سے باہر نکال دے رہے، کتنی تکلیف۔ اور ایجپٹ اور مصر کی گرمی جو 50 ڈگری پر جاتی ہے، 50-55 ڈگری پر وہاں کی گرمی ہوتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آسیہ کوئین کو باہر نکال کر ریت میں، یعنی ریتی کے اوپر فرعون سلوا دیتا تھا، گرم گرم ریتی پر، اور دھوپ میں سلا کر کے اس کو مارتا تھا، اور مار کر کے کہتا تھا آسیہ ایمان چھوڑ دو، ایمان چھوڑ دو۔ تو حضرت آسیہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، لا الہ الا اللہ، اللہ کی میں عبادت کرتی ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، میں اسی اللہ کی عبادت کرتی ہوں۔ پولیس والے مارتے مارتے تھک جاتے تھے، اور یہ زمین پر پڑی پڑی سہن کرتی تھی، برداشت کرتی تھی۔ جب پولیس والے ہٹ جاتے تھے، اللہ کے فرشتے آتے تھے۔ یہ امام ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، فرشتے آتے تھے، اور فرشتوں کے ونگز ہوتے ہیں، پر ہوتے ہیں، پانکھ ہوتی ہے، تو فرشتوں کے جو نورانی ونگز، پر، پانکھ ہوتی ہے، وہ کھول کے پھیلا دیتے تھے، اور حضرت آسیہ کے اوپر سایہ کرتے تھے، سایہ کر دیتے تھے۔ میری دینی بہنوں، یہ ہسٹری کی بات یاد رکھنا، دس از اے ٹرو ہسٹری، ایک دم سچا اتہاس ہے کہ اس دنیا میں آسیہ وہ عورت ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے آ کر اس کے اوپر سایہ کیا ہے، فرشتوں نے آ کر سایہ کیا ہے۔ یہ وہ عورت ہے حضرت آسیہ، ایمان کی برکت سے۔ بہت ظلم کیا، لیکن حضرت آسیہ نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو ایک دن فرعون نے سوچا کہ فائٹ تو فنش کرو، آخری مہلت دو اس کو، آسیہ کو۔ تو اپنی بیوی حضرت آسیہ کو زمین پر سلایا، سلانے کے بعد دونوں ہاتھ یوں کھلے کروائے اور دونوں پیر لمبے کروائے، اور کروانے کے بعد یہ ہتھیلی ہے بیچ میں جہاں ہماری بہنیں مہندی لگاتی ہیں، تو اس ہتھیلی کی جگہ کے اوپر لوکھنڈ کے، اسٹیل کے بڑے بڑے کھیلے لایا، اور بڑے بڑے کھیلے لا کر کے اس ظالم نے لگائے، یوں ہاتھ زمین پہ رکھوا کر، اور دونوں ہتھیلی کو زمین پر کھیلے کے ذریعے سے ٹھوک دیا۔ جہاں عورتوں کی مہندی ہوتی ہے وہاں حضرت آسیہ کو خون نکلنے لگا، خون نکلنے لگا، اور دونوں پیر لمبے کروائے، اور پیر کے اوپر بھی کھیلے مارے، اور کھیلے مار کر کے دونوں پیر کو بھی زمین میں فٹ کروا دیا۔ پیر پر بھی مہندیاں لگاتی ہماری بہنیں، وہاں سے خون نکل رہا ہے۔ دونوں ہاتھ میں کھیلے،
دونوں پیر میں کھیلے اور خون نکل رہا ہے، جس کو قرآن نے کہا وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ۔ اس کی ایک تفسیر یہی ہے کہ فرعون نے کھیلے مروائے ہاتھ میں اور پیر میں حضرت آسیہ کو، خون نکل رہا ہے، اور ایک بڑی چٹان منگوائے، پتھر بڑا، اور حضرت آسیہ کے سینے پر رکھ دیا۔ کیا تکلیف ہوئی ہوگی اس رانی کو، نازک عورت کو، جس نے پوری زندگی محل میں گزاری ہے، کہ دونوں ہاتھ زمین پر کھیلے لگوا دیے، دونوں پیر زمین پر کھیلے لگوا دیے، خون نکل رہا ہے، اور سینے پر پتھر رکھوا دیا، اور نیچے گرم گرم زمین ہے۔ کتنا ظلم، اور ایک ہی بات کہ تو ایمان چھوڑ دے، اور آسیہ کہتی ہے میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، کلمہ نہیں چھوڑ سکتی، میں کچھ بھی ہو جائے میں اسلام سے باہر نہیں نکل سکتی۔ اب فرعون شوہر خود سامنے آیا ہے اور ایک پتھر ہاتھ میں لیا اور لے کر کے بیوی کی طرف یوں تاکا ہاتھ اٹھا کے کہ ابھی مارے منہ پر اور سر کے اوپر، اور اتنی زور سے مارے کہ منہ اور سر دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، کچل دے وے، یہ اس نے ارادہ کیا۔ اور ہاتھ میں پتھر لے کر لاسٹ الٹیمیٹم دیتا ہے، آسیہ یہ لاسٹ چانس ہے، تو ایمان چھوڑ دے۔ حضرت آسیہ کہتی ہے جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی ہوں، جان دے سکتی ہوں، ایمان نہیں چھوڑ سکتی۔ دیکھا کہ میرا شوہر آج ظالم بنا ہوا ہے، ظلم کی انتہا پر ہے، آج ظلم کے لاسٹ سٹیج پر ہے آج میرا شوہر۔ اوہ، دونوں ہاتھ زمین میں جکڑے ہوئے، دونوں پیر زمین میں جکڑے ہوئے، سینے پر پتھر ہے، کچھ نہیں کر سکتی، نہ تڑپ سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ اپنا ڈیفینس کر سکتی ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ زمین پر پڑی پڑی اس نے اللہ سے ایک دعا مانگی، اور خدا کو وہ دعا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے قرآن میں اللہ نے وہ دعا بیان فرما دی۔ وہ عورت دعا کرتی ہے، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ آسیہ کہتی ہے اے میرے اللہ، میرے لیے جنت میں پیلیس بنا دو، محل بنا دو۔ اے میرے خدا، اے میرے اللہ، آپ جانتے ہو کہ میں نے ایمان کے لیے فرعون کا محل چھوڑا ہے، آپ مجھے جنت کا محل عطا فرما دیجیے۔ کیسے جذبات تھے اس عورت کے ایمان کے، کیسا پاورفل ایمان تھا۔ اے اللہ، میں نے دنیا میں ایک کنگ، ایک راجہ، ایک مہاراجہ، اس کا پیلیس میں نے چھوڑ دیا، صرف ایمان کے واسطے چھوڑا۔ اے اللہ، تو اس کے بدلے کے اندر مجھے جنت میں محل عطا فرما۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یہ دعا مانگی اس عورت نے زمین پر سوئے سوئے۔ فورن میں ایک جگہ پر میں ایک دعوت میں گیا تو ان کے سٹنگ روم میں لکڑی کی فریم میں شاندار حروف سے آیت لکھی ہوئی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ میری امت کی بہنوں، میں بھی آپ کو یہ چھوٹی سی دعا سکھا کے جاتا ہوں، یہ آسیہ کی دعا ہے جو جنت کے اندر تمہارے ساتھ انشاءاللہ ہوگی۔ ماں آسیہ کے ساتھ تمہیں جنت میں جانا ہے،
ان کی یہ پیاری دعا ہے، تم بھی وہ دعا مانگو اللہ سے جو حضرت آسیہ نے مانگی، جو دعا قرآن میں اللہ نے نقل کر دی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں ایک مکان بنا دیجیے، جنت میں محل بنا دیجیے۔ دینی بہنوں، دنیا میں ایمان کے ساتھ کسی فلیٹ میں زندگی گزر جاوے اللہ کا احسان ہے، لیکن جنت میں اللہ محل دے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بغیر ایمان کے دنیا میں محل ملے اور جنت میں آدمی محل سے محروم ہو جاوے، یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی، یہ بیڈ لک ہوگا۔ آپ کہتے ہو نا لکی، لک اور بیڈ لک کس کو کہتے ہیں؟ کا لک یہ ہے، لکی یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ رہے، چاہے دنیا میں سادے سیدھے فلیٹ میں رہے اور جنت میں خدا کے محل میں جاوے، اور بیڈ لک یہ ہے کہ دنیا میں محل میں جاوے اور وہاں جا کے جہنم میں چلی جاوے، یہ بیڈ لک ہے۔ میں آپ کو اچھا لک بتلاتا ہوں، لکی وومن کون، اچھے نصیب والی عورت کون، جو دنیا کے اندر ایمان کے ساتھ رہے اور خدا کے محل میں جنت میں چلی جاوے۔ تو حضرت آسیہ نے زمین پر دعا مانگی، یہ دعا آپ مانگا کرو ہمیشہ، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دو، جنت کا پیلیس مجھے چاہیے۔ پھر کیا ہوا؟ ہمارے یہاں مدرسوں میں یہ جو مولانا لوگ ہیں ان کو مولانا بناتے بناتے قرآن کی ایک تفسیر پڑھاتے ہیں جس کا نام ہے جلالین شریف۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت آسیہ دنیا میں پڑی ہوئی ہے، دونوں ہاتھ میں کیلے لگے ہیں، سینے پر پتھر ہے، خون نکل رہا ہے ہاتھ میں اور پیر میں، پر اللہ نے اس عورت کی دعا ایسی قبول کر لی کہ ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ کھلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتوں آسمان کے دروازے کھل گئے، اور دنیا میں رہتے رہتے حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا محل دیکھ لیا، خدا نے ان کو محل دکھلایا دنیا میں رہتے ہوئے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت کا محل بنا دیجیے۔ میری ایمان والی بہنوں، یہ حضرت آسیہ کا قصہ ہے۔ کیسی عورت ہوگی، دونوں ہاتھ میں سے خون جا رہا ہے، دونوں پیر میں سے خون نکل رہا ہے، سینے پر چٹان ہے، جان کی قربانی دے رہی ہے، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایمان پر ہی جم کے رہنا ہے۔ بالآخر فرعون نے اس کے منہ پر جیسے پتھر چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو جنت میں داخل فرما دیا، خدا نے جنت کا داخلہ عطا فرما دیا۔ اور ساتھ میں حضرت آسیہ دعا کر کے گئی، 3 دعا مانگی ہیں چھوٹی سی آیت میں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دو، ونجنی من فرعون وعملہ، اے اللہ فرعون اور فرعون کے کفر شرک والے کاموں سے مجھے نجات دے دو، بچا لو۔ فرعون کے کفر شرک والے کاموں سے مجھے نجات دے دو، بچا لو۔ میری بہنوں، ہمیں ایمان کو بچانا ہے، کفر شرک والے کاموں سے بچانا ہے اپنے آپ کو۔ جو کام ہمارے ایمان کو برباد کر دے گے، ایسے کاموں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور تیسری دعا، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
اے اللہ یہ ظلم کرنے والی قوم، مصر کی فرعونی قوم، اے اللہ ان سے تو میری حفاظت فرما۔ یہ 3 دعا میری بہنوں کو میں بہت ریکویسٹ کرتا ہوں، بائی ہارٹ ریکویسٹ کرتا ہوں، بہت درد سے اپیل کرتا ہوں، آج کے حالات کو سامنے رکھ کر یہ تینوں دعا اللہ سے مانگا کرو، کنٹینیو مانگو، ڈیلی مانگو، روزانہ مانگو اللہ سے، اور سوچ کے مانگو، ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کا محل عطا فرما، ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ آج کے فرعون جو ایمان کے لٹیرے ہیں، جو ایمان کو لوٹ لیتے ہیں اور جو کفر شرک کے گندے کام وہ کرتے ہیں، ایسے فرعونوں سے اللہ تو میری حفاظت فرما، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظلم کرنے والی قوم سے اے اللہ میری حفاظت فرما۔ آج کے حالات میں بہنوں یہ تینوں دعا اللہ سے مانگا کرو، ڈیلی مانگو، اس کو یاد کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا ایمان اللہ نے ایگزامپل بنایا، نمونہ بنایا۔ قرآن کی آیت یہیں سے شروع ہوئی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کا ایمان ایگزامپل اور نمونہ بنایا، نمونہ بنایا۔ یہ ہماری آئیڈیل عورت ہے۔ آپ لوگ آئیڈیل ڈھونڈتے ہو نا، تو بہنوں میں آپ کو آئیڈیل دکھا رہا کہ ہو از یور آئیڈیل، تمہاری آئیڈیل کون ہے، کون تمہارے لیے ایگزامپل اور نمونہ ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سی از یور آئیڈیل، وہ تمہارے لیے آئیڈیل ہے، وہ تمہارے لیے نمونہ ہے، جن کے ایمان کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نمونہ بتلایا۔ اور یہ ان کی 3 پیاری پیاری دعائیں اللہ نے قرآن میں بیان فرما دی۔ دینی بہنوں، اس وقت سب سے بڑی چیز میرا اور آپ کا ایمان بچ جاوے، اس کی کوشش، اس کی فکر، یہ اس زمانے کا سب سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ اللہ نے ایمان دیا ہے تو ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا ہے، ایمان کے ساتھ قبرستان جانا ہے، اس کی کوشش فکر کرنا، یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اللہ آپ کے ایمان کو بھی سلامت رکھے، میرے ایمان کو بھی سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آؤٹ لائن ہونے سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی ایک دوسری دعا میں کوٹ کرتا ہوں، آپ کو بتلاتا ہوں، یہ دعا بھی آج کے حالات میں مانگو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا اللہ نے سکھلائی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب اللہ، لا تزغ قلوبنا، ہم کو آؤٹ لائن مت بنا دینا، ہمارے دلوں کو آؤٹ لائن مت کر دینا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ہماری لائف کو آؤٹ لائن مت کر دینا، بلکہ ایمان اور اسلام کے سیدھے رستے پر باقی رکھنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ تو نے ایمان دیا، ہدایت دی، اسلام دیا، اب ہمیں تو آؤٹ لائن مت بنا دینا۔ لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اے اللہ اپنی رحمت عطا فرما۔ خدا کی رحمت ملے گی تو ہماری لائف، زندگی سکون والی بن جائے گی، چین والی بن جائے گی۔
اطمینان والی بن جائے گی، مزیدار بن جائے گی اللہ کی رحمت سے۔ اور خدا کی رحمت ملے گی نیک کام کرنے کی برکت سے، نماز کی برکت سے، قرآن کی برکت سے اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور خدا کی رحمت آئے گی تو ہماری زندگی لائف بہت پیاری، بہت سکون چین والی ہو جائے گی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ آپ ہی بہت دینے والے ہو، بہت نوازنے والے اللہ ہو۔ تو یہ دو دعا ہو گئی۔ پرومس کرو بہنوں کہ یہ دونوں دعا روزانہ اللہ سے مانگیں گے۔ کہو انشاءاللہ ہم سب بھی یہ دعا مانگے، آج کے حالات میں ہمارے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ پہلی دعا ہو گئی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور دیکھو ایک مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں۔ آپ لوگوں نے پروگرام کا پوسٹر پڑھا ہوگا تو میرے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے نا، اسی لیے میں مسئلہ انشاءاللہ صحیح بتاؤں گا۔ میں اپنی سب بہنوں کو کہتا ہوں، بھائیوں کو بھی کہتا ہوں، ہم دن میں 5 فرض نماز پڑھتے ہیں، ایک وتر واجب پڑھتے ہیں، سنت نفلیں پڑھتے ہیں، تو دن کی کم از کم 1 یا 2 نماز میں اتحیات اور درود شریف کے بعد یہ دعا پڑھنے کا معمول بناؤ۔ دن کی 1 یا 2 نماز میں اتحیات اور درود شریف کے بعد یہی 2 دعا پڑھنے کا معمول بناؤ۔ آج کے حالات کے اندر یہی دعا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اس کا ٹرانسلیشن، ترجمہ، معنی، بھاشانتر یہ ہوتا ہے، اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں محل بنا دیجیے۔ اے اللہ آج کے فرعون جو ایمان کے لٹیرے ہیں ان کے اور ان کے کفر شرک والے کاموں سے اے اللہ مجھے بچا دے، نجات دے دے، اور ظالموں سے اے اللہ تو مجھے بچا بچا کے رکھ۔ اور دوسری دعا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے ہٹا مت دینا، ہم کو آؤٹ لائن مت بنا دینا، ہم کو ہدایت پر رکھنا اور اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمانا۔ آپ بہت دینے والے اللہ ہو۔ بہنوں تمہاری آئیڈیل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ ایک پہلی بات جس کو آپ اپنے دماغ میں، مائنڈ میں، میموری پاور میں فٹ کر لو، ریکارڈ کر لو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہمارے لیے ایمان ہے کہ پوری زندگی ایمان رہے اور ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے۔ اب دوسری بات میں آپ کو کہوں، میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ دنیا کی سب چیز ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کے اچھے سے اچھے کپڑے ختم ہو جائیں گے، یہاں کی اچھی سے اچھی چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ابھی پچھلے دنوں میں کورونا تھا تو آپ نے کورونا پیریڈ میں دیکھا جوان لڑکیاں جنازے میں سو کے قبرستان جا رہی ہے۔ 15 ایئر ایج، 16 ایئر ایج، 20 ایئر ایج،
22 ایئر ایج، 15 20 22 25 سال کی جوان لڑکیاں قبرستان جا رہی ہے، جنازے میں سو کر کے جا رہی ہے۔ بیٹیوں بہنوں، کیا لے کر گئی وہ؟ کون سے کپڑے لے کر کے گئی؟ کون سے فیشنیبل کپڑے لے کر گئی؟ کفن کے کپڑے اوڑھ کے وہ قبرستان چلی گئی، کفن پہن کے چلی گئی۔ کوئی فیشنیبل کپڑے، اسٹائلشٹ کپڑے قبرستان میں ساتھ نہیں آئے۔ اوہو، کفن کی چادر اوڑھی، جنازے میں ان کو لٹایا اور لٹا کے قبرستان قبر میں لے جا کے سلا دیا۔ اللہ اللہ، بہنوں سوچو، یہ فیشنیبل کپڑے، ماڈرن سٹائل کے کپڑے، یہ کبھی ساتھ نہیں آئیں گے، کبھی ساتھ نہیں آئیں گے۔ ایمان ساتھ میں آئے گا، اچھے اعمال ساتھ میں آئیں گے، نیک کام ساتھ میں آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے دینی بہنوں، یہ حدیث ہمیشہ یاد رکھنا، جو حدیث میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رب کاسیات عاریات، رب کاسیات عاریات، بہت سی کپڑے پہننے والی عورت ایسی ہے کہ وہ ننگی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، نورانی زبان سے سب فرماتے ہیں، سچی اور مبارک زبان سے فرماتے ہیں، رب کاسیات عاریات، بہت سی کپڑے پہننے والی ننگی ہے، ننگی۔ کیا میننگ ہوتا ہے؟ سمجھو اچھی طرح اس حدیث کو۔ کپڑے پہنے لیکن اتنے فٹنگ والے کپڑے پہنے کہ باڈی کی سائز نظر آئے، پوری باڈی کی سائز۔ اب یہ جو جینس ہے، ٹی شرٹ ہے، یہ جو پہنتے ہیں اس میں پوری باڈی کی سائز نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک میننگ یہ ہے کہ اتنے فٹنگ والے، اتنے چست کپڑے پہنے کہ باڈی کی پوری سائز نظر آوے، اور پھر پرائے مردوں کے سامنے جاوے، لڑکوں کے سامنے جاوے، تو ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں جہنم کی آگ کے اندر جلائی جائے گی، جہنم میں جلے گی۔ اسی لیے فٹنگ والے کپڑے مت پہنو، ایک دم چست مردوں جیسے، لڑکوں کی اسٹائل کے جینس ٹی شرٹ، یہ کپڑے بالکل نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ حدیث شریف کا دوسرا میننگ یہ ہے، رب کاسیات عاریات، ایسے کپڑے پہنے کہ جو اتنے باریک ہو، اتنے پتلے ہو کہ اندر سے باڈی نظر آوے، اندر سے تمہاری باڈی نظر آوے۔ جیسے کہ آج کل نیٹ سوٹ کی فیشن چلی ہے، نیٹ والے کپڑوں کی فیشن چلی ہے، باڈی پر کپڑے پہنیں گے لیکن باڈی نظر آئے گی، اتنے باریک، اتنے پتلے کپڑے کا۔ جو عورتیں ایسے کپڑے پہنے اور گھر سے باہر جاوے، وہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی، جہنم میں جلے گی۔ تیسرا میننگ یہ ہوتا ہے، رب کاسیات عاریات، کپڑے پہنے لیکن کم کپڑے پہنے، ادھورے کپڑے پہنے کہ پورا ہاتھ کھلا ہوا ہے اور نیچے سے پیر کھلے ہوئے ہیں، گلا کھلا ہوا ہے، ایسے ادھورے کپڑے پہنے، کم کپڑے پہنے۔ ایسی عورتوں کے لیے فرمایا رب کاسیات عاریات، ایسے کپڑے پہننے والیاں جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ اسی لیے بہنوں، بیٹیوں، فٹنگ والے کپڑے، چست کپڑے، باریک اور پتلے کپڑے، کم کپڑے، ادھورے کپڑے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔
یہ کپڑے، یہ یونیفارم تم کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے، جہنم کی آگ میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ اوہو، میں تم کو کپڑے کی اسٹائل بتلاؤں، کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ اسٹائل بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے تھوڑی سی پہچان کرا دوں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی کا نام تھا فاطمہ زہرا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور سنو بہنوں، یہ جنت میں تمہاری لیڈر ہوگی، تمہاری مانیٹر ہوگی، لیڈر۔ فاطمہ زہرا سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ الزہرا، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ ہوگی، فاطمہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ زہرا جنت میں تمہاری لیڈرشپ کرے گی، تمہاری سردار ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرمائے، جنت میں خدا تم کو لے جاوے، فاطمہ کے ساتھ لے جاوے۔ اوہو، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی، ان کا یونیفارم کیسا تھا، ان کے کپڑے کیسے تھے، وہ میں آپ کو سناؤں، اور اس نیت سے بہنوں بیٹیوں سناتا ہوں تاکہ آپ ان کی اسٹائل کی نقل کریں۔ ہم اسٹائل کی نقل کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، تو فاطمہ تمہارے لیے بیسٹ آئیڈیل ہے، بیسٹ آئیڈیل، بہت اچھا نمونہ ہے۔ فاطمہ کے کپڑے کی نمونہ میں آپ کو سناؤں۔ میں پہلی مرتبہ ترکی گیا تھا، تو ترکی میں استنبول میں بہت بڑا میوزیم ہے، اور وہاں سب سے زیادہ معتبر برکتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ معتبر برکتی چیزیں استنبول کے میوزیم میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا ہے، اللہ کے نبی کے بال ہیں، اللہ کے نبی کی تلوار ہے، اللہ کے نبی کی لکڑی ہے، بہت کچھ چیزیں برکتی وہاں پر ہیں۔ تو اس میوزیم میں ایک جگہ پر جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا مبارک ہے، وہاں 24 گھنٹے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور ہسٹری یہ ہے کہ 400 سال سے کنٹینیو اس روم میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، 1 منٹ بھی تلاوت بند نہیں ہوئی، اتنا نورانی وہ روم ہے۔ وہیں پر ایک کرتا رکھا ہوا ہے، اس کرتے کے اوپر انگلش میں عربی میں لکھا ہوا ہے، یہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کرتا ہے جو وہ پہنا کرتی تھی۔ حضرت فاطمہ کا کرتا، ان کا ڈریس، میں نے وہ ڈریس دیکھا، کافی دیر تک میں دیکھتا رہا، اور اس نیت سے میں نے اس کو دھیان سے دیکھا کہ میری امت کی بہنوں کو میں اس کی اسٹائل بتاؤں کہ فاطمہ کا ڈریس کیسا تھا، فاطمہ کے کپڑے کیسے تھے، تاکہ تم اپنے کپڑے ایسے بناؤ۔ سیرت کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت سنگل باڈی کی تھی، بہت سنگل باڈی کی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیکن ان کے ڈریس جو میں نے دیکھا، ان کا جو کرتا میں نے دیکھا، تو کم سے کم 1 میٹر چوڑا تھا، اس کی چوڑائی اور پوڑائی 1 میٹر تھی، 1 میٹر چوڑائی اس کی۔ اتنا ڈھیلا کپڑا حضرت فاطمہ پہنتی تھی تاکہ باڈی کی سائز کسی کو نظر نہ آوے۔ یہ ہیں جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ کے کپڑے کی چوڑائی۔ پھر اس کی تھکنیس دیکھی، کتنا پتلا ہے، کتنا موٹا ہے۔ تو ہمارے گھروں کے اندر جو نماز کے لیے یہ مصلے بچھائے جاتے ہیں، اس میں ایک شطرنجی کے مصلے ہوتے ہیں، تو کتنے موٹے ہوتے ہیں، ایک پوروا ہوتا ہے، یہ پوروا انگلی کے 3 حصے ہیں، اس میں اوپر والا ایک پوروا، تو ایک ٹیروا، گجراتی میں تیروا کہتے ہیں، اردو میں پوروا کہتے ہیں،
تو ایک پوروے اور ایک ٹویروے جتنی تھکنیس، جاڑا پن، موٹا پن اس جبے اور کرتے کے اندر تھا حضرت فاطمہ کے، ایک پوروے جتنا، تاکہ اتنا جاڑا اتنا موٹا کپڑا پہنے تو بدن اندر سے نظر نہ آوے، اندر سے نہ دکھے، اس کے لیے۔ اور آستین اور بائیں لمبی لمبی کہ اس کے اندر ہتھیلی بھی چھپ جاوے، گلا پورا پیک کہ گلا بھی نظر نہ آوے، پورا کرتا اتنا لمبا کہ نیچے تک چلا جاوے۔ وہاں لکھا ہوا تھا یہ جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ زہرا کا یہ کرتا ہے، فاطمہ زہرا کا یہ لباس ہے، فاطمہ الزہرا کا یہ یونیفارم ہے۔ امت کی بہنوں بیٹیوں، آج کے حالات میں ایسے کپڑے، ایسی اسٹائل ہمیں اپنانے کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ آپ کے کپڑے کیسے ہو؟ آپ کی باڈی کو چھپانے والے ہو، آپ کے بدن کو ڈھانکنے والے ہو، اور آپ کے اوپر پردے کا ذریعہ بنے۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، کتنی پیاری آیتیں تھی قرآن کی، اللہ اللہ۔ میں آج کی اسٹائل میں اس کا ترجمہ اور تفسیر کروں تو یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، وائفس کو کہہ دو، اپنی بیٹیوں کو زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ کو کہہ دو، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی مسلمان عورتوں کو کہہ دو۔ کیا آرڈر دیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کبھی گھر سے ضرورت کے لیے باہر نکلو تو اپنے اوپر جاڑی موٹی چادر ڈال کے نکلو، اپنی باڈی کو ڈھانپ کے نکلو، پردے میں چھپا کر کے نکلو۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، ایسے کپڑے پہن کے جاؤ گی تو کوئی تم کو پہچانے گا نہیں، اور پہچانے گا نہیں تو کوئی تم کو چھیڑے گا نہیں۔ فلا یؤذین، کوئی تم کو نہیں چھیڑے گا، کوئی تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، کوئی تمہارے اوپر گندی نظر نہیں ڈالے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم دی گئی۔ تمہارا کیریکٹر بھی بچے گا، تمہاری ذات بھی بچے گی، تمہارا ایمان بھی بچے گا، تمہاری زندگی بھی بچے گی۔ کتنی اچھی تعلیم قرآن مجید نے دی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث بہت امپورٹنٹ حدیث ہے۔ رب کاسیات عاریات، بہت سی کپڑے پہننے والی ننگی ہے، پتلے کپڑے پہنے، ادھورے کپڑے پہنے، کم کپڑے پہنے، باریک اور پتلے کپڑے پہنے، ایسی سب عورتوں کو اللہ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اللہ بیٹیوں آپ کی جہنم سے حفاظت فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اسلامی ڈریس پہنو، اسلامی یونیفارم پہنو، اسلامی کپڑے پہنو۔ اور اس حدیث کا ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ بہت سی کپڑے پہننے والی جو دنیا میں کپڑے پہنتی ہے لیکن آخرت میں ننگی ہوگی۔ دنیا میں تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، اسی لیے وہ آخرت میں ننگی ہوگی۔ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ الم یعلم بأن اللہ یری، جہاں بھی جاؤ ہمیشہ ایک چیز سوچو، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں، میرے اللہ مجھے دیکھتے ہیں۔ اوہو، آج ہم کالج میں جاوے، ہائی اسکول میں جاوے، اسکول میں جاوے، یونیورسٹی میں جاوے، آپ کیا سوچتے ہو؟ ہمارے پیرنٹس ہم کو نہیں دیکھتے، ہمارے وڈیل ہم کو نہیں دیکھتے، ہمارے ماں باپ ہم کو نہیں دیکھتے، لیکن ہمیشہ یاد رکھنا اللہ ہر جگہ پر دیکھتے ہیں۔
اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں. یو از انڈر دا ویژن. تم خدائی کیمرے میں چل رہے ہو، اللہ کے کیمرے میں تم لوگ ہو. خدا تم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تم کو دیکھ رہے ہیں. یہ چیز ہمیشہ سوچنا، ہمیشہ سوچ سوچ کے رہنا. الم یعلم بان اللہ یرا. اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایمان کی، کیریکٹر کی، زندگی کی، ذات کی اللہ اپنے فضل و کرم سے خوب خوب حفاظت کرے. خوب خوب اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. اس کی ہمیں ہمیشہ کوشش، ٹرائی اور دعا بھی کرنی ہے. بہنوں، ایک تیسری بات بہت درد سے میں آپ کو کہتا ہوں، سمپل لائف پر آؤ. سادگی والی زندگی، سمپل لائف، سادگی والی زندگی. یہ جو ہماری ایک عادت ہے، ڈیکوریٹ زندگی، فیشن والی زندگی، یہ زندگی ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں ہے. ہمیشہ ساتھ رہنے والی نہیں ہے. بہت بڑی بڑی فیشن کرنے والی عورتیں آج قبرستان میں جا کے سوئی ہوئی ہے. ان کی قبر کے اوپر کوئی پانی ڈالنے والا بھی نہیں، کوئی گھاس ڈالنے والا بھی نہیں. اللہ اللہ. بہنوں، قبر میں جا کے سونا ہے. ہم کیا اسٹائل والی زندگی گزارے؟ ایک دم سمپل زندگی گزارو، لیکن ایمان کے ساتھ، اچھے کام کے ساتھ زندگی گزارو. ایک شعر سناتا ہوں میں آپ کو، شاعری آپ کو بہت کام آئے گی. اس کو بار بار سنتے رہنا. ہو سکے تو اپنے موبائل میں ریکارڈنگ کر لو اور سنتے رہنا. جب بھی آپ کو ٹائم ملے اس شعر کو سنتے رہنا، بہت فائدہ ہوگا. ہماری پوری لائف کا خلاصہ، پوری لائف کا ایک ایسٹیمیٹ اس شعر کے اندر ہے. کہا کسی اللہ کے نیک بندے نے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. یعنی یہ باڈی، یہ ہمارا شریر، یہ ہمارا بدن ہے کیا چیز جس پر آج دنیا مرتی ہے. اس کو سجانے کے لیے، اچھے اچھے کپڑے کے لیے، اچھی اچھی چپل کے لیے، اچھے اچھے فیشنیبل گلاس اور جو ہے کپڑوں کے لیے. کیا ہے آدمی کی باڈی؟ کیا ہے انسان کیا یہ بدن؟ آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. یہ انسان کی باڈی مٹی سے بنی ہوئی ہے. یہ مٹی کی بلڈنگ ہے، مٹی کا مکان ہے. اگر آپ کو تجربہ اور انوبھو کرنا ہو، 2-4 دن نہانا چھوڑ دو، غسل کرنا چھوڑ دو، دیکھو مٹی نکلنا چالو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. کیسے میل آتا ہے، کیسے مٹی نکلتی ہے، دیکھ لو. اور جب لوگ قبرستان میں رکھ دیں گے، 1 سال ہوگا، 2 سال ہوں گے، 4 سال ہوں گے، یہ پوری باڈی مٹی بن چکی ہوگی، پورا بدن مٹی بن چکا ہوگا. تو شاعر نے کہا، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. چند سانس کی زندگی ہے، یہ سانس ہے. جب تک یہ سانس چلے گا وہاں تک زندگی ہے. سانس بند ہو گیا اس کا نام موت ہے، موت ہے، موت ہے. تو شاعر کہتا ہے، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں. ایک مٹی کی عمارت، ایک مٹی کا مکان. خون کا
گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. تو بلڈنگ بناتے ہیں تو سیمنٹ کانکریٹ چاہیے اور برکس اینٹیں چاہیے. تو کا خون یہ ہے ہماری سیمنٹ کانکریٹ اور یہ ہڈیاں جو ہے وہ اینٹ ہے اینٹ. تو کا خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں. چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان. چند سانس کی یہ زندگی ہے. پھر بات کیا کہی؟ اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی. اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی. یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی. اور موت کی پرزور آندھی، ایک سائیکلون آنے والا ہے، سپر سائیکلون، اور وہ واوا جھوڑا ہے. موت کی آندھی آئے گی. موت کی آندھی کا موت کی آندھی آئے گی، سپر سائیکلون آئے گا اور اس باڈی والی بلڈنگ سے ٹکرائے گا تو یہ باڈی ٹوٹ کے قبرستان میں جا کر کے مٹی میں مل جائے گی. بہنوں، ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ ایک زندگی ہے، ایک مٹی کی عمارت ہے، اخیر میں قبرستان جا کے سونا ہے. لہذا دنیا کی یہ شاندار چیزوں کے اوپر مت پڑو. اچھا موبائل ہوئے، اچھے کپڑے ہوئے، ٹو ویلر گاڑی اچھی ہوئے، فیشنیبل جوتے چپل ہوئے، نہیں، سادی سمپل زندگی ہوئے لیکن ایمان کے ساتھ ہوئے اور اچھے کاموں کے ساتھ ہوئے تو انشاءاللہ جنت میں اللہ محل دیں گے، جنت کے کپڑے دیں گے، جنت میں عالیشان نعمتیں عطا فرمائیں گے. یہ ہے اصل زندگی جو میرے اور آپ کے لیے اصل زندگی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ بات کی طرف دھیان دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس لیے اس مجلس میں سے، آج کے اس پروگرام سے یہ چند لیسن لے کر کے جاؤ. میں آپ کو امپورٹنٹ لیسن دے رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ سبق دے رہا ہوں کہ بہنوں، آپ کے لیے، میرے لیے سب سے زیادہ ویلیویبل، قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان. اللہ نے مسلمان بنایا، اب ہم کو کوشش یہ کرنی ہے ایمان کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے، کلمے کے ساتھ ہم دنیا سے جاوے، ایمان ہاتھ سے نکل نہ جاوے. اور دوسری چیز، سمپل کپڑے پہنو، سنت، اچھا کپڑا پہنو لیکن فٹنگ والا نہیں، ڈھیلا ڈھالا ہو اور پتلا نہ ہو، ادھورا نہ ہو، پورا سنت طریقے کے کپڑے ہو جو آپ کی پوری باڈی کو ڈھانکنے والے ہو. اور تیسری چیز، آج کے زمانے کے جو یہ سب چکر ہے ان چکروں میں مت پڑو. میں بہت جو ہے درد دل سے ایک بات سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں. بہنوں، ماں باپ نے بہت محنت سے آپ کو بڑا کیا ہے. یہ میری بات دل میں اتار لینا. تمہاری ماں، تمہارا باپ بہت محنت سے تم کو بڑا کیا ہے. ماں نے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، ماں نے دودھ پلایا 2 سال تک، اور ماں نے نہلا دھلا کے تم کو بڑا کیا. بہت محنت کی ہے تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے. آج ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. ماں باپ کا دل مت دکھاؤ. اگر ماں باپ کا دل دکھاؤ گے دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ماں باپ کا دل خوش رکھو، دنیا میں بھی عزت ملے گی، آخرت میں جنت ملے گی. ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ کی دعائیں لو. اس لیے نیت کر کے اٹھو، کبھی ماں باپ کا دل نہیں دکھائیں گے، ماں باپ کو پریشان نہیں کریں گے. اتنی نیت کرنے کے بعد
مجھے معاف کرنا، سوری میں ایڈوانس کہتا ہوں۔ آج اللہ نہ کرے فیس بک پر، انٹرنیٹ پر کسی پرائے لڑکے کے ساتھ کانٹیکٹ ہو گیا، اسکول میں کوئی بوائے فرینڈ بن گیا، تو پھر ہم چپکے اس کے ساتھ سب کچھ نکی کر لیتے ہیں۔ ماں باپ کا دل دکھتا ہے، ماں بیچاری روتی ہے، باپ روتا ہے، یہ میری بیٹی، یہ میرا بیٹا، کتنی محنت سے اس کو بڑا کیا تھا، لیکن آج اس نے مجھے پوچھا بھی نہیں، اور وہ کہے مجھے فلاں لڑکے سے شادی کرنی ہے، فلاں لڑکے سے انگیجمنٹ کرنا ہے۔ بہنوں، بیٹیوں، ماں باپ کا دل مت دکھانا، ماں باپ کو اوورٹیک مت کرنا۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی خوشی دنیا کی عزت ہے، ماں باپ کی خوشی جنت میں لے جانے والی ہے۔ یہ ظاہر کا دیکھ دکھاؤ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کہ ایک لڑکا بہت اچھا دکھتا ہے اور تم نے ماں باپ کا دل دکھا کر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا۔ او ہو، ماں باپ ناراض، اللہ بھی ناراض۔ ہمیشہ یہ رکھنا کہ میرے ماں باپ کو میں خوش رکھوں، ماں باپ کی چوائس میری چوائس، ماں باپ کی پسند میری پسند، میں اپنے ماں باپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی۔ یاد رکھو، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے، کبھی برا نہیں چاہتے، کبھی برا نہیں چاہتے۔ وہ انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہی لڑکا پسند کریں گے۔ ماں باپ کو بیچ میں رکھ کر کے، ماں باپ کا دل خوش کر کے، ماں باپ کو راضی کر کے تم اپنا لائف پارٹنر، جیون ساتھی شریعت کے مطابق اس کا سلیکشن کرنا، تو انشاءاللہ زندگی میں بہت سکھ ملے گا، چین ملے گا، راحت ملے گی، برکت ملے گی۔ اور ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو دنیا جہنم بن جائے گی، دنیا تکلیف والی بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں کو نورانی بناوے، رحمت والا بناوے، برکت والا بناوے۔ اور جو دعا میں نے آپ کو دو سکھلائی وہ اس کو ہمیشہ مانگتے رہنا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ اے اللہ، مجھے میرے لیے جنت میں محل بنا دیجئے، آج کے فرعونوں سے اور ان کے گندے کفریہ شرکیہ کاموں سے اے اللہ مجھے بچا لیجئے، اے اللہ مجھے ظالموں سے بچا کر کے رکھیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ ایمان پر رکھنا اور آؤٹ لائن ہو جانے سے، بگڑنے سے اے اللہ آپ ہماری حفاظت کرنا۔ یہ دعا ہمیشہ مانگا کرو، ہمیشہ مانگا کرو، ہمیشہ مانگا کرو۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی، دین کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا ذا الجلال والاکرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری تمام بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔
اے اللہ جس دن موت آئے ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما دیجئے، اے اللہ قبر کو جنت بنا دیجئے، قبر کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما لیجئے، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔